اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب دنیا بنائی ہے اور اسلام کو دیا، اسلام ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو ملا، اس سے پہلے بھی جو مخلوقات آ رہے ہیں، جو لوگ قومیں رہی ہیں، ان کو بھی اسلام دین ہی ملتا تھا، لیکن ہاں کچھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، ہر شریعت میں چینجز ہوئی ہیں۔ یہ ہماری شریعت آخری شریعت، اس میں اب کوئی چینجز نہیں ہوں گے قیامت تک۔ تو اس شریعت کا جو آپ کہہ لیں کہ جو پلرز بنائے گئے، یعنی آپ جو عمل کریں گے، یہ دو، اس کے پلرز دو ہیں۔ پہلا پلر ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا آپ پر کچھ حق ہے، اللہ کا آپ پر کچھ حق ہے، اور آپ کا بھی اللہ پہ کچھ حق ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق، یعنی اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ، اپنے سرکلز میں جو آپ کے تعلقاتی لوگ ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے آپ کا جسے ریلیشن جوڑ دیا، جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہے اس میں مرضی اللہ کی تھی کہ ہمارے ماں باپ یہ ہوں گے، رشتہ دار ہیں، اس میں مرضی اللہ کی ہے کہ ہمارے رشتہ دار یہ ہوں گے، ہمارے جو دوست، اس میں بھی مرضی اللہ کی ہے۔ ہر چیز میں جو ہمارے تعلقات ہم سے ریلیشنز جڑے ہوئے ہیں، جو بندے ہیں، اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی، تو ان کے حقوق کا ادا کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ اور جب رشتے کو جوڑنے میں یہ اللہ کی مرضی شامل ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان رشتوں کو توڑنے والے بغیر اللہ کی مرضی کے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جو حقوق اللہ ہے، اللہ کے جو حق ہے بندوں پر، اس کی ادائیگی ہم پر بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے تعلق اللہ سے جب جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا کہ ہمارا حق جو ہے اللہ کے اوپر، ہم پہلے اس کے حق کی ادائیگی کریں، ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ سب سے بڑا حق کیا ہے جس کے بارے میں اللہ پہلے پوچھے گا قیامت کے دن؟ نہیں، وہ قبر کے معاملات ہو گئے۔ نماز حقوق اللہ میں شامل ہے، اور قیامت کے سب سے پہلے اس کا ہی سوال ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ کی نماز کے بارے میں جس کا معاملہ پھنس گیا، اس کے آگے کے تمام معاملات پھنستے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کچھ حق ہے، اور جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جان لینا اور اس کا ایک ڈیفینیشن اپنے دل میں بیٹھا لینا، اپنے دماغ میں بیٹھا لینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہو، چاہے وہ بت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی رولز وغیرہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ ہمارا الہ نہیں ہے۔ ہمارا الہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی دی گئی تھی نا مقدس وادی پہ، مقدس وادی کون تھا؟ طوا، ایک مقدس وادی تھی، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی، نبی بنا، نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا اور کیا کہا؟ اننی انا اللہ، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ پہلی ڈیفینیشن، فاعبدنی، تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور مجھے میری یاد کرنے کے لیے تم کیا کرو؟ نمازوں کو قائم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے کیا کرو؟ نمازوں کو قائم کرو۔ تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے حقوق میں جو سب سے بڑا حق، پہلا حق، وہ یہ ہے ورشپنگ اللہ الون، کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی اپنی عبادتوں کو خالص کیا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے بلیونگ ان اللہ، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے، آپ کو کسی سے امیدیں نہیں لگانی، کسی بھی مخلوق سے امیدیں نہیں لگانی ہے، کسی بھی آپ کے سسٹم سے اپنے امیدیں نہیں لگانی ہے، کسی بھی تعلقاتی سے امیدیں نہیں لگانا، آپ کو صرف اللہ پہ توکل کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ بلیونگ ان اللہ، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ اپنا سب کچھ یہ کر لیں گے، آپ اس پہ بھروسہ کرنے لگیں گے، آپ کی زندگی میں پریشانیاں شروع ہو جائیں گے۔ اور آئے دن ہم یہ چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ جب ہمارا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ بڑے بڑے مسئلے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ سے تھوڑا ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلیں، پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی مشکلیں بھاری لگنے لگتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو دوسرا حق کیا ہے؟ بلیونگ ان اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے۔ تیسرا ہے شکر کیا جائے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر کیا کیا جائے؟ شکر ادا کیا جائے، قناعت کی زندگی گزاری جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اور اسی سے امیدیں باندھی جائے، یعنی اس کا ڈر اپنے دل میں ہو اور امید بھی اسی کے ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔
اور پانچویں چیز کیا ہے؟ لونگ اللہ، اللہ سے محبت کی جائے. آپ اگر اللہ سے محبت کریں گے تو ہی اللہ آپ سے محبت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر بندہ گروپس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروپ فرشتوں کی محفلوں میں یاد کرتا ہوں. تو آپ اللہ سے جیسی محبت رکھیں گے، جتنا محبت رکھیں گے، اللہ کی محبت بھی آپ سے اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اتنی ہی ہوگی. لیکن اگر ہم اللہ سے ہی محبت نہ رکھیں تو ہمارا معاملہ بہت عجیب ہو جائے گا. ہماری محبت سب کے ساتھ ہے. سب سے پہلی چیز جو آج کے یوتھ میں جس کی محبت دل میں آ گئی ہے، حالانکہ کوئی ایکسیپٹ کرے نہ کرے یہ حقیقت ہے، وہ ہے کمفرٹ زون. جتنا خود کو کمفرٹیبل رکھا جائے اس کی محبت ہمارے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے؟ فجر کی نماز. ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہتے ہیں نا جی اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ آپ کی نیند سے بھی بڑا ہے. یعنی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی نیند بھی نہیں لگنی چاہیے کہ آپ اللہ یہ کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں. آپ کو فکر ہونی چاہیے. لیکن ہم اتنا زیادہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے اتنی محبت کرنے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دنیا کو آخرت کی تلاش کے لیے کوشش کرو، دنیا آپ کے پیچھے انڈیل دی جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے لیے کوشش نہ کیا جائے، لیکن ہم یہ تو کرتے ہیں لیکن ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے. اور ہمیں کمفرٹ زون چاہیے کہ ہاں جی یوتھ کا تو ابھی پورا فوکس یہی ہے نا کہ اچھا سعودی جا رہے ٹھیک ہے، ارے یار وہاں جائیں گے تو برج خلیفہ تھوڑا، دبئی میں جا رہے تو برج خلیفہ گھوم لیں گے، کھانے کو یہ مل جائے گا، ایسے سے فوٹو لے لیں گے. اور جب پریکٹیکلی جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کمفرٹ زون. وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھائی نہیں کی، آپ نے کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، لیکن بزنس بھی کیا ہے؟ کمفرٹ زون کہ اتنا لگائیں گے اتنا آ جانا چاہیے. کمفرٹ زون سے ہماری محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ہمیں اللہ سے محبت رکھنی چاہیے اور ایسی محبت کہ ہمیں اللہ کی عبادتوں میں ہی سکون حاصل ہونے لگے. یہ جو میں نے آپ کو 5 حق گنوائے، پہلا کیا بتایا؟ ورشپنگ اللہ الون، اللہ کے اکیلے عبادت کی جائے، بلیونگ ان اللہ، شکر. اس کے بعد شکر کے بعد فیئر اینڈ ہوپ، اللہ پہ توکل کرنا، اسی سے امید رکھنا اور ڈر رکھنا. اور چوتھی اب آخری چیز لونگ اللہ سے محبت کرنا. ان 5 حقوق میں آج ہم لوگ صرف ایک چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ.